بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، انشاءاللہ آج ہم اپنا 8واں سیشن امیت کیلیفٹ کے اوپر شروع کریں گے، اور آج ہی امیت کی جو سلطنت تھی یا جو ڈائنسٹی تھی اسپین میں، آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. جو کہ میں مختلف پچھلی 2-4 کلاسوں میں آپ لوگوں کو مختلف انداز سے امیت ڈائنسٹی کی عروج اور زوال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، اور جو اس کے آخری وقت تھا اس کا بھی ڈسکشن ہو گیا تھا. لیکن صرف ایک چیز جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی، وچ از سو دیٹ ایوری ون نو، کہ اس کا جو کرونولوجیکل آرڈر تھا وہاں کے رہنماؤں کا، وہاں کے جو ہے کیا کہنا چاہیے، کنگز کا کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں، لیکن وہ خلیفہ کہلواتے نہیں تھے، امیر کہلواتے تھے. پھر عبد الرحمن 3 کے زمانے میں انہوں نے خلافت ڈکلیئر کی تھی. تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کریں گے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنا سیشن تھوڑا سا شارٹ رکھوں، تاکہ عاصم جاوید جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ چیزوں کو تھوڑا آگے بڑھا سکیں. ان کو بھی تھوڑا ایکسٹرا ٹائم چاہیے تزکیۃ النفس پہ. تو انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. اسپین کا نقشہ آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں اب نقش ہو جانا چاہیے. اسپین جو ہے بڑا یونیک سا نقشہ ہے، چاروں طرف آلموسٹ چاروں طرف پانی ہے، صرف تھوڑا سا حصہ اس کا یورپ کے ساؤتھ سے ملتا ہے، وچ از فرانس، اور نیچے بھی پانی کا گیپ کے بعد پھر نیچے نارتھ افریقہ یا موروکو وغیرہ آتا ہے. یہ سب میں نے آپ کو نقشے دکھائے ہوئے ہیں، جسٹ ٹو فریش یور میموری بیفور دا کلاس، کہ یہ 750 کا نقشہ ہے اسپین کا. اس کے بعد یہ 750 کا ہی نقشہ ہے یورپ کا، کہ یورپ میں اسپین کی کیا سچویشن تھی. اور پھر یہ پورے دنیا کا نقشہ ہے 750 کا، جب ٹینگ ڈائنسٹی چائنا میں تھی اور مختلف جگہوں پہ کس طرح سے میڈیول یورپ میں جو ہے وہ ابھی بھی کوشش کر رہے تھے مرج ہونے کی. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی ڈارک ایجز جو ہیں وہ رینیسانس میں بدل کے اور پھر وہ گولڈن ایج کی طرف آ گئے، اور جو مسلمانوں کی گولڈن ایج چل رہی تھی پھر وہ ان کی ڈارک ایجز میں بدل گئی. اسلام ان اسپین 711 میں محمد طارق بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے جو ہے وہ اس میں قدم رکھا اسپین میں. اور وہاں امیہ ڈائنسٹی نے جو بعد میں پھر جا کے تقریباً 320 سال تک حکومت کی، جب عبد الرحمن داخل وہاں پہ گئے عباسی حکومت کی شروعات پہ، جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اسی طرح سے مسلمان جو اسپین میں رہے وہ 711 میں جب طارق بن زیاد نے جا کے سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن داخل 756 میں پہنچے، تو اس کے بعد سے پھر 1492 تک مسلمانوں کی ایگزسٹنس جو ہے وہ وہاں پہ رہی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ سارے مختلف جگہوں پہ چلے گئے. یہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیپینڈنٹ ایمریٹ جو 722 سے 756 تک تھی، اس وقت تک جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی یہاں پہ عباسی حکومت کے جو لوگ تھے وہ اس کو رول کر رہے تھے. لیکن بعد میں پھر عبد الرحمن داخل کے آنے کے بعد 756 سے لے کر اور پھر اس کے آگے 929 تک انڈیپینڈنٹ ایمریٹ تھی، جب تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ امید کی ڈائنسٹی چل رہی تھی. پھر وہاں سے ختم ہو کے پھر موروید آئے، موحد آئے، ناصریدز آئے، اور اس طرح سے پھر
ناصریت کے بعد پھر بالکل ڈکلائن ہوا اور 1492 میں مسلمانوں کا وہاں سے اینڈ ہو گیا. اچھا اب یہ ہے جو کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا، اور پھر نقشوں سے کیونکہ میری فیلنگ یہی ہے کہ جتنا ہم نقشوں سے اور میپ سے سیکھتے ہیں، وہ ہم ویسے تھیوری اسٹڈی کر کے ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے جب آپ ذہن میں ایک ویژول قسم کی چیز لاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو امیہ ڈائنسٹی جو ہے اس نے پورا آئیبیرین پیننسولا کہلاتا ہے، یہ جو پورا اسپین کا حصہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا. تو یہ جو ہے اس کے اوپر تقریباً پورے کے اوپر انہوں نے امید نے حکومت کی تھی، اور اس میں جو سب سے پہلے جو ایکچوئل حکومت قائم کرنے آئے تھے، کیونکہ گورنر تو تھے، طارق بن زیاد بھی وہاں کے گورنر رہے، موسیٰ بن نصیر بھی آ گئے تھے، پھر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے بھی کچھ عرصے گورنرشپ کی. لیکن ہم سب نے یہ امیت خلافت کے پچھلی کلاسوں میں پڑھ لیا تھا کہ پھر کس طرح سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو واپس سیریا میں بلا کے انہیں قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے اب مسلمانوں کی حکومت تو تھی وہاں، لیکن یہ کہ اتنی زیادہ پورے اسپین پہ نہیں تھی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. لیکن جب عبد الرحمن داخل وہاں پہ آئے 756 میں، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ سمجھے قرطبہ مسجد جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جو صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ ایک پورا اسلامک سینٹر تھا، وہ انہوں نے قائم کی تھی، جو آج تک اس کا وجود ہے وہاں پہ. تو انہوں نے تقریباً 32 ایئرز حکومت کی. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا ہشام آ گیا. ہشام نے 8 سال حکومت کی. ہشام کے متعلق یہ ہے کہ شاید اس کو قتل کیا گیا تھا، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ وہ ہی ڈائیڈ آف اے نیچرل کاز، اور کوئی ریبیلین اس کے خلاف نہیں تھی، کیونکہ وہ شریف سا آدمی تھا. اب ظاہر بات ہے عبد الرحمن داخل کا بیٹا تھا. اور قرطبہ مسجد جو عبد الرحمن نے شروع کرائی تھی بنانا، وہ اس کو ایکچولی کمپلیٹ ہشام نے کرائی تھی. تو اور یہ سینٹر جو تھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ صرف مسجد نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر اسکول بھی تھا، پارک تھا، لائبریری تھی، یونیورسٹی تک قائم ہو گئی تھی. اور اس میں تقریباً جو بھی کسی مسلمان کی ضرورت ہو سکتی تھی سوشلی، وہ تمام چیزیں یہاں پہ پرووائڈ ہوتی تھیں. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو ساری تاریخ میں ہمیشہ اس کا نام آتا رہے گا. اور اس وقت جو ہے وہ یورپ کی سب سے زیادہ پاورفل سویلائزیشن تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس وقت مسلمانوں کی گولڈن ایج کی اب شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ آلریڈی یہ پاورفل تو ہیں. اب اسپین تھوڑا سا ہے بالکل نیچے کی طرف، میڈیٹرینین سی کے ویسٹ میں اور اٹلانٹک اوشن کے ایسٹ میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے پورے یورپ کے اوپر ان کی جو علمیت تھی، ان کی جو ایجوکیشن تھی، ریسرچ تھی، وہ سب چیزیں ہم بریفلی ابھی اور ڈسکس کریں گے. تو یہ سب تھی. تو ہشام ون آئے، ہشام ون نے 8 سال حکومت کی. پھر اس کے بعد جو ہے الحکم ان کے بیٹے آئے، انہوں نے تقریباً 26 سال حکومت کی. پھر عبد الرحمن ٹو آئے، یہ ابن حکم کے بیٹے تھے، انہوں نے 30 سال حکومت کی. تو ان حکومتوں میں چیزیں چل رہی ہیں، کبھی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اپ ہو جاتی ہیں، لیکن عبد الرحمن داخل، عبد الرحمن ون نے جو ایسی اصلاحات اور گورنمنٹ کا ایسا اسٹرکچر بنا دیا تھا کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا. یورپینز کی تو دور کی بات ہے، لیکن وہاں پہ جو فرانس کی طرف سے جو ان کو انکرجن ہوتی رہتی تھی، اس کو بھی بڑے آرام سے یہ کچل دیتے تھے. ان کے خلاف ہوئی ہیں بیچ بیچ میں، کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے کرسچنز نے خاص طور سے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سنبھال لیا تھا. پھر محمد ون آئے، انہوں نے تقریباً 34 ایئرز حکومت کی. یہ بیسیکلی محمد کے جو بیٹے تھے منذر، وہ آئے تھے. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو پھر ان کا بھائی عبداللہ آ گئے تھے. تو عبداللہ نے 24 ایئرز حکومت کی. ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو میں پچھلی 2-3 کلاسوں میں باتیں کر چکا ہوں نا، پوری اس کی تاریخ اور اتار چڑھاؤ اور کس طرح سے دوسری ڈائنسٹیز آئیں، تو یہ اب صرف اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں سیکوینشلی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کس کے بعد کون آیا. اچھا پھر عبد الرحمن 3 آیا. اب عبد الرحمن 3 کا جو ٹائم تھا نا، یہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں گے. عبد الرحمن 3 جو تھے، یہ بہت رائچس تھے، بہت گریٹ رولر تھے، گریٹ پولیٹیشین تھے، اور اللہ والے تھے. اور انہوں نے اپنے خاندان سے جو میجر پازیٹیو چیزیں تھیں وہ سیکھی ہوئی تھیں. اور یہ جو ہے وہ اب یہ پیک ہے اسلامک سویلائزیشن کا. اسی دور کو گولڈن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں نہ صرف یہ کہ فائنینشلی یہ لوگ اتنے سٹیبل تھے، اور اتنی زیادہ ان کے پاس دولت تھی کہ یہ اصلاحی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. یہاں کے جو رہنے والے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے شروع میں جب مسلمان آئے تھے اسپین، تو
مشکل سے 10% مسلمان وہاں پہ تھے شروع میں. اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے. اور یہ جو اسلامک سویلائزیشن نے وہاں داغ بیل ڈالی، اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے کبھی دوسروں کو بائی فورس مسلمان نہیں کیا. انہوں نے کرسچنس کو، جوز کو، اور جتنے بھی دوسرے مائنورٹی ریلیجنس کے لوگ تھے ان کو کبھی بھی بائی فورس مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی. تو وہ لوگ کمفرٹیبل تھے، وہ اپنے ریلیجن پہ بلیو کرتے تھے، رہتے تھے. لیکن یہ کہ ایز اے گورنمنٹ وہ ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو سیکیورٹی دیتے تھے، ان کے لیے جو بھی اصلاحات تھیں مسلمانوں کو ساری اصلاحات ان کو بھی دیتے تھے. بس ایک وہ جو جزیہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کیا، تو وہ تھا وہاں پہ. اور اس کو بھی وہ اس لیے مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ ان کی باقی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں، وہ کہیں بھی جاب کر سکتے تھے. ایون گورنمنٹ آفیسز میں ان کو اجازت تھی کہ وہ جاب کر سکیں. تو اور یہ بہت زیادہ انصاف پسند تھے، لوگ انہیں اندلسیہ کے بہت پسند کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو حکومتیں ہیں وہ 30 سال 50 سال اس طرح چلتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ نیچرل کاز سے مر جاتے تھے تو دوسرا آتا تھا، ورنہ بیچ میں ریبیلینز اتنے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آپ عباسی خلافت میں دیکھیں گے، جو آگے چل کے پھر آٹومن میں دیکھیں گے and so on. تو یہ تھوڑی سی اس لحاظ سے ڈفرینٹ حکومت تھی. اچھا، اب چونکہ یہ ایک اسلام کا ایجوکیشن کا، ریسرچ کا، فلسفی کا گڑھ بن چکا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یہاں پہ سیکھنے کے لیے. اور پھر یہ کہ ان کو جب یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی جس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ آج اب یہ مثال تو اچھی نہیں ہوگی لیکن آج کوئی بہت بڑا نیو یارک لے لیجیے آپ شہر، یا امریکہ، لوگ آتے ہیں ساری دنیا سے پڑھنے کے لیے، انگلینڈ جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یا وہاں رہنے کے لیے، کیونکہ ان کو جو بہت ساری ویلفیئر چیزیں ملتی ہیں انگلینڈ میں اور کینیڈا وغیرہ میں. امریکہ میں تو نہیں ملتی، امریکہ میں تو یو ہیو ٹو ارن ایوری تھنگ. لیکن بہرحال تو اس زمانے میں یہ جگہ اسپین تھی. اچھا، 80% آف اسپین جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا ڈیورنگ بائی عبد الرحمان تھریز ٹائم. اور یورپ میں سمجھیے، یورپ اینڈ ادر نان مسلم ایریاز ور ریئلی افریڈ آف دا گروتھ. اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اگینسٹ جو ان لوگوں کے دلوں میں ایک چنگاری بھڑکی تھی، اس کی مین وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں سے ریلیجن کی وجہ سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے تو کبھی اپنا ریلیجن انفورس ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر دل سے آپ قبول کرتے ہیں اللہ کی ذات کو تو آ جائیے، ہم آپ کو تمام مسلمانوں کے وہ دیں گے جو مسلمانوں کو ملنا ہے ہماری گورنمنٹ میں. لیکن یہ کہ اس وجہ سے ان لوگوں کے جو عام عوام تھی جو وہاں رہتی تھی، جو اسلامی نظام کے انڈر رہتی تھی، ان کے دل بہت اچھے تھے. لیکن جو لوگ اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہ رہے تھے باہر سے، فرانس اور دوسرے یورپ کے ممالک، ان کے دل میں بہت تکلیف تھی اور ان کو بہت ہی زیادہ ڈر تھا کہ جس طرح سے مسلمان، اور انہوں نے ہسٹری تو پڑھی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کس طرح سے ایک جاہل قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس طرح سے پھر امیت خلافت ہوئی اینڈ سو آن. تو ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا، تو اب وہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب مسلمانوں نے یہاں بھی قبضہ کر لیا، اب یہ یورپ کے اندر آ جائیں گے اور پورا یورپ یہ قبضہ کر لیں گے، جس طرح سے آلموسٹ پورا مڈل ایسٹ ان کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر 400 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے صرف 4 سال میں 10% سے 80% ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ، کہ یہ 10% سے 80% جب مسلمان بائی فورس مسلمان نہیں کر رہے تو کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی 2 3 وجہ ہیں، یہ یاد رکھیے. کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مائگریٹ کیا، خاص طور سے سیریا سے، شام سے بہت سے لوگوں نے مائگریٹ کیا، موراکو سے کیا. جب یہاں حکومت قائم ہو گئی اور گولڈن پیریڈ آیا تو بہت سے لوگ ذریعہ معاش کے لیے یا اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنے لگے. تو اس طرح سے پاپولیشن بڑھی. پھر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ پاپولیشن مزید بڑھی. تو بائی دس ٹائم 80% آف اسپین واز ور مسلمس. اچھا، اب یہ ایک اور چیز جو ہم لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اور عباسی حکومت اور آٹومن امپائر کے بارے میں ہمارے پاس بہت مواد ملتا ہے، حالانکہ اسپین کی حکومت کے بارے میں ملتا ہے، لیکن سم ہاؤ ہم لوگ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں.
اللہ عالم کیوں، لیکن جو اسپین کی سویلائزیشن تھی، جو وہاں کی ترقی تھی، وہ پوری دنیا میں کسی بھی اسلامک حکومت کے دوران نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے علم اور فنون کے دلدادہ موجود تھے۔ یہ جو خود عبد الرحمن تھری تھے، عبد الرحمن سوم، وہ پیٹرن آف آرٹ اینڈ سائنس تھے، ان کو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی تھا، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، اور یہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح کے عباسی حکومت میں ہارون رشید، مامون رشید، اور پھر سلیمان دی میگنیفیسنٹ جو آٹومن امپائر کا بادشاہ تھا، یہ ان سب کو بھی آرٹ اینڈ سائنس میں بہت دلچسپی تھی، اور جس کی وجہ سے عباسی حکومت میں پھر ایک گولڈن ایج آئی تھی، گولڈن ٹائم آیا تھا، جب ہارون رشید اور مامون رشید نے پورے عباسی حکومت یعنی بغداد کو پوری دنیا کا ایک سینٹر بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے اسپین میں عبد الرحمن تھری نے انہی چیزوں کی وجہ سے قرطبہ کو جو ہے پوری دنیا کا یعنی اسپین کو ایک علمی سینٹر بنا دیا تھا۔ دس واز دا پیک آف سویلائزیشن۔ یہ تقریباً 300 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ خلفاء راشدین کا ٹائم گزرا، امیہ حکومت 89 ایئرز رہی، اور اب اس کے بعد اسپین میں 300 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے دنیا سے یہ زبردست سویلائزیشن تیار ہو گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں آج کے ابھی میں نے ریسنٹ اسکالر سے کا سن رہا تھا، تو انہوں نے کوٹ کہ انہوں نے کہا آئی وش آئی کوڈ جمپ انٹو اے ٹائم مشین اینڈ گو اینڈ لیو ان دس گولڈن ایج ان اسپین۔ یعنی کہ وہ جب پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ بھی جب پڑھ رہے ہوں گے یا آپ لوگ تفصیل سے اس کی کتابیں پڑھیں گے، تو آنےسٹلی آپ کا یہ دل چاہے گا کہ سم ہاؤ کوئی ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرے، یا ہم ٹائم مشین میں بیٹھیں اور اس گولڈن ایج میں جا کے جسٹ ٹو سی ہاؤ تھنگز ورک، کیونکہ وہ ایک بیوٹیفل انوائرمنٹ تھی وہاں پہ۔ صرف قرطبہ میں وہاں پہ 600 لائبریریز تھیں، اور جو لارجسٹ لائبریری تھی اس میں 4 لاکھ کتابیں تھیں، جن میں اسلام کے علاوہ سائنس، میتھمیٹکس، فلاسفی، لینگویج، جوڈزم، کرسچینٹی، اور بہت سے علوم کے اوپر کتابیں بھری ہوئی تھیں، یعنی علم کا ایک خزانہ تھا، جو کہ بہرحال آہستہ آہستہ جس طرح سے ہارون رشید، مامون رشید نے پوری دنیا سے بلا کے لوگوں کو ریسرچ کا اور فلسفے کا اور عربک میں ٹرانسلیشن کرایا گیا فلسفہ، گریک فلسفی کو، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی یہ سب کام تھے۔ اور بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈل تھا، اسی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے پھر ہارون رشید نے بغداد میں یہ ساری چیزیں شروع کی تھیں۔ اللہ عالم بالثواب۔ اچھا، عبد الرحمن تھری کا ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ان کی 50 سالہ حکومت تھی۔ یورپین جو تھے وہ ٹریول کرتے تھے اسپین میں تاکہ وہ مزید چیزیں لرن کر سکیں اور نالج حاصل کر سکیں۔ جسٹ امیجن، میں بار بار آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ یہ وہ وقت ہے جب دے ور لوکنگ اپ ٹو اس، یعنی کہ جو نان مسلمس تھے وہ یعنی کہ ہماری طرح سے، ابھی میں آگے ذکر کروں گا کہ ہماری طرح سے کپڑے پہننے لگے تھے، ہماری طرح سے عربی سیکھنے لگے تھے، کہ جس طرح ہم لوگ آج انگلش سیکھتے ہیں اور انگلش سیکھ کے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم زبردست ایکسنٹ میں انگلش میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی اسلامک تہذیب کو چھوڑ کے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کی وجہ، انگلش سیکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں انگلش بہت پسند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش جو ہے وہ اس وقت جن کی گولڈن ایج چل رہی ہے ان کی زبان ہے، ہم ان کے لباس پہنتے ہیں، ان کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، ان کے طرح کے جو ہے وہ ہمارے سوشل ایونٹس ہو گئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس وقت اسپین میں جو نان مسلمس تھے، جو یورپینس تھے، کرسچنس تھے، جوس تھے، انہوں نے پھر ہماری چیزوں کو اپنا رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے ہم لوگ بہت بڑی چیز تھے۔ تو جتنے لوگوں نے یورپ میں، آپ سمجھیے میڈیسن، فلسفی، سائنس، ان سب کو عربی پڑھنی پڑتی تھی، کیونکہ زیادہ تر جو ہماری کتابیں تھیں وہ عربک میں تھیں، اور ہمیں کوئی انگلش میں یا دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر کوئی عربی سمجھتا تھا۔ تو جس ظاہر سی بات ہے، وہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، تو جس کو پیاس تھی علم حاصل کرنے کی، آج ہمیں پیاس تھی علم حاصل کرنے کی، کیونکہ سائنس اور میڈیسن اور فلسفی کی کتابیں جتنی زیادہ انگلش میں موجود ہیں آج کے دور میں، اتنی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے انگلش پڑھی، ہمیں انگلش پڑھنی پڑی، اور پھر ہم نے الحمدللہ یہ سارے علوم حاصل کیے۔ بالکل اسی طرح سے وہ لوگ یورپ سے آتے تھے اور پھر عربک کو سب سے پہلے لینگویج کو لرن کرتے تھے اور پھر نالج حاصل کرتے تھے۔ سو دس واز دا موسٹ پاورفل، دنیا کی سب سے پاورفل سویلائزیشن تھی اس وقت۔ اچھا، اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں
اور پھر انشاءاللہ I'll end it for today کہ دیکھیے اس اسلامک حکومت نے فل فریڈم دی ہوئی تھی ریلیجن کی کہ کوئی کسی بھی ریلیجن پہ رہے، کوئی اس کو زبردستی نہیں تھی. جسا کہتے ہیں نا نو کمپلشن ان اسلام. Christians and Jews started following Muslims by their own choice. انہوں نے اپنی چوائس پہ مسلمانوں کو فالو کرنا شروع کیا تھا. مسلمانوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، جس طرح سے توپ یا کرتا یا صافہ باندھتے تھے، یا اپنے آپ کو مسلمان کے کپڑوں میں رکھ کے وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے. تو یہ حال ہو چکا تھا اس معاشرے کا. تو انہوں نے کپڑے پہنے، پھر عربک لرنی شروع کی، عربک لرن کرنی شروع کی. مسلمانوں کے کلچر میں گھل مل گئے. جو مسلمانوں کے ایونٹس ہوتے تھے اس میں وہ اپنے ایونٹس کی طرح کرتے تھے. یہاں تک کہ کیونکہ ان لوگوں کی جو نان مسلمز ہیں زیادہ تر ان کے مونوگمس سوسائٹی ہے، یعنی وہ ایک شادی ایک وقت میں ہی رکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے ہمیں بتایا ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ ایک وقت میں شادی رکھنا جائز ہے، بلکہ بہت سے احادیث میں یہ ہے کہ وہ ریکمینڈڈ ہے. تو اس وقت جو ہے پھر وہ انہوں نے مسلمانوں سے پولیگمی بھی سیکھ لی تھی، یعنی کہ پھر وہ بھی ایک کے بجائے دو اور تین اور چار ایک وقت میں شادیاں رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک اسلامک کلچر تھا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ یعنی کہ کلچر کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. آج میں اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی کو یہاں امریکہ میں بیٹھ کے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. ہم لوگ کلچر سے بعض اوقات اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، اتنا اثر ہم پہ پڑ جاتا ہے کہ پھر ہم اپنی اسلامک ویلیوز کو چھوڑ کے ان کی ویلیوز اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، خاص طور سے ان معاشروں سے کہ جہاں پہ برائی بہت حد تک بڑھ چکی ہے آج کل. اچھا، یہاں تک آپ سوچئے کہ اتنی آزادی تھی یہودیوں کو اور کرسچنس کو کہ جوز فلسفی نے بھی پراسپر کیا تھا اسی ٹائم میں. یعنی جو کا جو سب سے بڑا فلاسفر تھا وہ اسی ٹائم میں پیدا ہوا تھا، اور اس کو کوئی جھجک نہیں تھی کہ اپنی ریلیجن کی باتیں، اپنی فلسفی کی باتیں وہ عام پبلک ایونٹس میں کر سکے، اور بلکہ وہ ان لوگوں نے فلرش کیا تھا. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، کیونکہ آج ہم اس کو بالکل اپوزٹ لیتے ہیں. تو گولڈن ایج آف اسپین لاسٹڈ مور دین دا گولڈن ایج آف دا عباسد. اچھا، ایک اور چیز، گولڈن ایج آف عباسد تو بہت مشہور ہے پوری دنیا میں کہ بغداد جو ہے، لیکن یہ کہ جو اسپین کی گولڈن ایج تھی اس کی جو مدت ہے وہ عباسد گولڈن ایج کی مدت سے بھی زیادہ تھی. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو عباسد کی حکومت تھی وہ آخر میں جا کے بالکل پپٹس بن چکے تھے. وہ دوسرے فورسز آ گئی تھیں، پھر ان کو کائرو موو ہونا پڑا. تو ان کی جو گولڈن ایج تھی وہ میرے خیال میں ہارون رشید، مامون رشید اور پھر ایک آدھ خلفاء میں تھوڑی سی چلی تھی، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اور یہ آپ سوچیے کہ یہ وہ وقت ہے، یہ عبد الرحمن طریقہ، کہ جب ایجپٹ پہ اور نارتھ افریقہ کے اوپر شیعوں نے حکومت شروع کر دی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کیلف بولتے تھے، یعنی خلیفہ بولنے لگے تھے. تو ایک خلیفہ آپ کا وہاں بیٹھا ہوا ہے جو کون ہے؟ عباسی خلیفہ ہے. ایک خلیفہ اب یہ فاطمیت کا خلیفہ ہو گیا. تو پھر عبد الرحمن تھری نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے لحاظ سے وہ آپ کسی شیعہ کو خلیفہ نہیں مان سکتے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو بھی خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو دس واز دا اونلی ٹائم ڈیورنگ دی گورنمنٹ آف مسلمس آل اوور دا ورلڈ کہ جس وقت تین خلیفہ تھے آپ کے. ایک عباسی خلیفہ تھا، ایک فاطمیت کا خلیفہ تھا، اور ایک اسپین کا خلیفہ تھا، اندلوسیہ کا. ٹھیک ہے. اچھا، تو عبد الرحمن اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کر دیا. اور ایکچولی یہ لوگ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فل طریقے سے فالو کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے یہی محسوس کیا کہ اگر دوسرے لوگ اپنے آپ کو خلفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، تو پھر اس وجہ سے، ورنہ اس کو کوئی ایسا شوق نہیں تھا عبد الرحمن سوم کو کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلائے. اچھا، ایونچولی جب یورپ نے اسپین کے اوپر قبضہ کر لیا، دونوں نے بہت سی کتابیں جو ہیں یہاں سے لے کے اپنی لائبریریز میں لے گئے. اب آپ دیکھیے کہ جو ریناسانس شروع ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی گولڈن ایج ختم ہو رہی ہے، اور یورپ میں جو اب گولڈن ایج شروع ہو رہی ہے، وہ سب کہاں سے شروع ہوئی؟ پلیز فوکس آن دس پوائنٹ کہ وہ شروع ہوئی ان کتابوں سے، ان ریسرچ سے جو مسلمانوں نے کی تھیں، ان
ان لاز اینڈ ریگولیشن سے جو مسلمانوں نے سکھائے تھے، یہ سب وہاں سے اب یورپ آہستہ آہستہ چرا رہے ہیں یہ لوگ اپنے جو ہمارے اسلام کے اوپر کتابیں تھیں وہ انہوں نے جلا دیں، پھینک دیں، لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اور میڈیسن پہ کتابیں تھیں، انہوں نے وہاں سے چوری کر کے آہستہ آہستہ فرانس اور جرمنی اور مختلف جگہوں پہ ٹرانسپورٹ کر کے وہاں پہ اپنی لائبریریز بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ ڈارک ایج جو ہے، ہماری ڈارک ایج کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی گولڈن ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان سب کا سبب کیا بنا. تو دس از واٹ ایوری مسلم، یعنی کہ اڈلٹ اینڈ چائلڈ، وی ہیو ٹو ریمبر دس ایز اے ہسٹری آف مسلم. اس لیے نہیں کہ ہم بہت پراؤڈ ہیں اور ہم آج جو ہیں بڑے برے مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے مسلمانوں کی ہسٹری پہ پراؤڈ ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں تو وی شوڈ بی پراؤڈ، وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور our اسلامک ہیریٹیج. اور اسلام نے جو ہمیں مختلف دنیا میں حکومت کر کے دکھائی، اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر کے دکھایا، اور دکھایا کہ جب بھی تم اللہ کا نظام نافذ کرو گے تو گولڈن ایج آ جائے گی. ڈارک ایج اس وقت آئے گی جب تم دنیا کے دوسرے لوگوں کو اپنے خدا بنا لو گے. اچھا، مسلمان جو تھے ان کا جو اس زمانے میں، بجائے دیکھیں آج کیا ہے کہ آج انہوں نے آرٹس اینڈ سائنس میں اتنی ترقی کی، لیکن آرٹسٹک ویز جو ہے ان کا یہ اسٹیچو بنا دیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں کچھ. اس زمانے میں مسلمانوں کا جو ایکسپریشن تھا، ہاؤ ڈڈ دے ایکسپریس دیئر آرٹسٹک فیلنگس، وہ انہوں نے کیلیگرافی میں تھا. اور کیلیگرافی جو ہے وہ آج بھی ایک بہت بڑا فن ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اس زمانے میں چونکہ مسلمان تھے، قرآن شریف پہ بلیو کرتے تھے، تو قرآن شریف کی آیات بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھواتے تھے مسجدوں کے اندر چاروں طرف، اور ہر جگہ آپ کو قرآن شریف کی آیات نظر آتی تھی بہت اچھے کیلیگرافیکل وے میں. اور پھر جومیٹرک ڈیزائن، کیونکہ اگین علم اور فنون کے تو ماہر ہو چکے تھے وہ لوگ، تو جومیٹرک ڈیزائن، میتھمیٹکس، اور یہ ساری چیزیں ان کی تھیں جس سے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے اپنے آرٹ سے کلوزنس، فن سے کلوزنس. ٹھیک ہے. اچھا، قرطبہ مسجد میں جیسے میں بتایا کہ وہ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر تھا اس زمانے میں، بلکہ آج بھی ہے. آج بھی کتنے 100 سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد، 1000 سال کے بعد بھی آج بھی وہ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر ہے. اچھا، اب میں آپ کو جلدی سے کہ جو ہے آپ کو یہ جو میں نے ابھی کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو دکھایا ہے، اس کا میں تھوڑا سا، یہ مجھے ایک جو ہے انٹرنیٹ پہ مل گیا تھا یہ، تو میں نے اس کو کاپی کر کے آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے. تو عبد الرحمن داخل آئے، یہ پہلے وہ خلیفہ ہیں کہ یہ اس کے، سوری، یہ امید حکومت جب وہاں سے ختم ہوئی تو انہوں نے آ کے یہاں شروع کیا. عبد الرحمن ان کا بیٹا ہشام، پھر ان کا بیٹا حکم، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عبد الرحمن سیکنڈ آئے، پھر محمد آئے، پھر ان کے دو بیٹے تھے المنذر اور عبداللہ. المنذر نے اتنا زیادہ کوئی خاص وہ نہیں تھا، 2 سال میں اس کو قتل کر دیا گیا. عبداللہ آیا، عبداللہ بہت ظالم انسان تھا، لیکن اس نے بھی اچھی خاصی دیر حکومت کی. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ عبد الرحمن تھرڈ آئے. یہ تھی جس کی ابھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ عبد الرحمن تھرڈ نے آ کے پھر پورے اسپین کو ایک گولڈن ایج کے تھرو گزارا. پھر ان کے بیٹے الحکم آئے، الحکم ثانی، پھر ہشام ثانی. پھر آپ دیکھیے کہ 10 ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ آپ کے محمد 2 11 نمبر پہ، 12 سلیمان، 13 عبد الرحمن 4، پھر 14 عبد الرحمن الخامس، پھر یہ 15 محمد 100 محمد ثالث، اور پھر شام. تو 16 کے بعد یہ سمجھیے امیت کیلیفٹ آفیشلی فالز، ایرا آف طائفاز. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، طائفاز کا مطلب ہے کہ مسلمان آپس میں تو بٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی کنگڈمز شروع کر دی تھیں، جو ہم لوگ طوائف الملوکی کہتے ہیں نا. یہ ایکچوئل اگزامپل ہے آف طوائف الملوکی، کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی کنگڈمز بن گئی تھیں اور اس کے اوپر ہو گیا تھا. اچھا، اب اس کے بعد یہ واقعہ آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا ویری بریفلی. میں آپ بتا دوں کہ جب جس میں یوسف بن تاشفین بھی آئے تھے پھر، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جب بہت زیادہ طوائف الملوکی ہو گئی تو انہوں نے یہاں سے موروکو سے بربر جو کمانڈرز تھے وہاں، ان کو بلایا مدد کے لیے. تو پھر وہ بربرز دوبارہ آئے مدد کرنے کے لیے، اور پھر تقریباً ان کی حکومت وہاں شروع ہوئی، جس کو المورود ڈائنسٹی کہتے ہیں. یحییٰ، ابو بکر، اور پھر یوسف بن تاشفین، پھر اسی طرح سے علی، اسحاق، اور پھر تاشفین کا دوسرا دور غالباً آیا تھا، یا کیا ان میں، پھر ابراہیم. پھر الموروڈ ڈائنسٹی یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، پھر المہد ڈائنسٹی شروع ہو جاتی ہے. المہد جو ہیں یہ بھی نارتھ افریقہ، موروکو سے آئے تھے، یہ بھی ہیلپ کے لیے آئے تھے. پھر ان میں عبد المؤمن، یوسف، اور اس طرح سے پھر آپ کے یہ سارے لوگوں نے حکومتیں کی ہیں. یہ
موہد ڈائنسٹی ہوئی ہے. تو اب اس میں اسپین بٹنا شروع ہو گیا، چھوٹی چھوٹی وہ شروع ہوئی ہیں. جب یوسف بن تاشفین آئے تھے تو سمجھیے کہ انہوں نے کافی حد تک مسلمانوں کو یونائٹ کر دیا تھا، لیکن وہ والی سچویشن نہیں آئی تھی جو عبد الرحمن تھرڈ کے زمانے میں تھی. تو بہرحال موہد ڈائنسٹی جو ہے یہ بھی فال ہو گئی. اور پھر بعد میں پھر آپ کے ناصرید ڈائنسٹی آ گئی. ناصرید ڈائنسٹی از دا ون کہ جو بالکل آخر میں غرناطہ کی طرف اور قرطبہ کے کچھ علاقوں میں حکومت کرتی تھی، باقی تقریباً مسلمانوں سے چیزیں چھن چکی تھیں. تو یہ آپ کے محمد ٹو، محمد تھری، نصر، پھر آپ کے اسماعیل، محمد فائیو، اور پھر یوسف. تو یہاں پہ آ کے آپ کی ڈائنسٹی جو ہے تقریباً 1492 میں یہاں پہ 1492 میں آپ کی حکومت. ہاں یہ ساری آپ سمجھیے کہ ناصری ڈائنسٹی چل رہی ہے اور ان کے کافی کافی فرما روا ہے. اور آخر میں جو ان کی محمد 7 تھا، محمد الثانی عشر، ایکچولی محمد 12، سوری ثانی عشر یعنی محمد 12، ان کے زمانے میں پھر فائنلی اس پہ گرناڈا فال ہوا اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یہ لوگ مائگریٹ کر گئے اور اسپین کے سمجھیں کہ پورے حصے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اسپین کے نقشے آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے یہ میں نے سلائڈز لاسٹ ٹائم والی شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگ جب سلائڈ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا مزید چیزوں کا اندازہ ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے اس میں، اب یہ سارا نقشہ بھی میں نے سلائڈز میں رکھے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اسپین کا ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ہوتے ہوتے اور فائنلی 1492 میں پورا اسپین مسلمانوں سے خالی ہو گیا تھا. یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم عباسد ڈائنسٹی کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ جب ہم نے اسپین کی اسپین کی حکومت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت ابو الصفا آ چکا تھا وہاں پہ، اور اس نے پھر مار کے جب نکالا تھا تو عبد الرحمن وہاں سے نکلے تھے. تو پھر ہم نے وہاں سے سٹوری کنٹینیو کر دی تھی کہ اسپین میں کیا ہوا. لیکن اب ہم دوبارہ سے 750 میں جائیں گے اور ابو الصفا اور اس کے بعد منصور اور پوری عباسد ڈائنسٹی کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسٹڈی کریں گے. اب اس کے فوراً بعد پھر تزکیۃ النفس پہ آسم جاوید آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. تو پھر اس سیشن کے لیے جزاک اللہ فار اٹینڈنگ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.